اچھا، اس کو مذکر و مؤنث کی پھر فصل ہے 9واں فصل، باعتبار جنس کے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ یہ جنس کے اعتبار سے، یہاں پر ہے باعتبار عموم خصوص، ٹھیک ہے، یہاں پر باعتبار جنس کے ہیں، اور یہاں پر باعتبار تعداد کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف عبارات ایسے کیا اعتبارات ہیں ایک ہی اسم کے کبھی اسم باعتبار معرفہ نکرہ ہوگا، کبھی اسم باعتبار مذکر مؤنث ہوگا، کبھی اسم باعتبار واحد مؤنث نہیں، کبھی اسم باعتبار عموم خصوص ہوگا، کبھی اسم باعتبار جنس ہوگا، کبھی اسم باعتبار تعدد یا تعداد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم اسم باعتبار جنس کے تفصیل ابھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ باعتبار جنس کے اسم کی 2 قسمیں، مذکر و مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے کہ جس میں علامت تانیث کی نہ لفظی ہو نہ تقدیری ہو، جیسے رجل اور فرس۔ یہ وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث کی نہ لفظی ہو اور نہ تقدیری ہو۔ تو یہاں پر رجل میں نہ کوئی لفظی مؤنث علامت تانیث کی علامت ہے، نہ لفظی ہے، نہ تقدیری ہے، ٹھیک ہے۔ اور مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث کی لفظی یا تقدیری موجود ہو، اور مؤنث وہ لفظ ہے جس میں علامت تانیث کیا ہو، لفظی یا تقدیری موجود ہو۔ تو یہاں پر ہم اس کے اب مؤنث کی علامات اس نے بتائے ہیں خود۔ ایک ہوتا ہے مؤنث قیاسی، ایک ہوتا ہے مؤنث سماعی، ٹھیک ہے۔ پھر مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی، ان سب کی ہم تفصیل یہاں پر کریں گے۔ مؤنث قیاسی وہ ہے جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہو، تانیث کی لفظی علامت 3 ہے۔ یہاں پر مؤنث قیاسی کی اس نے بتایا ہے کہ اس کے مؤنث تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہے، جیسے کہ طلحہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ طلحہ میں طلحۃ، اس میں جو تا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم مؤنث سماعی کی مؤنث قیاسی کی علامت کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حقیقتاً ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم حقیقتاً کہیں گے کہ یہ حقیقت میں ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے حکمن۔ حکمن کا کیا مثال ہے؟ حکمن کا مثال اس نے دیا ہے اقرب۔ اقرب کا اس نے مثال دیا ہے، لیکن بڑے کتابوں میں اقرب یہ مؤنث قیاسی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، مؤنث سماعی میں آتا ہے۔ یہ اس نے پتہ نہیں کیوں یہاں پر مؤنث قیاسی میں گنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حکمن جیسے اقربو، اس میں چوتھا حرف تاء تانیث کے حکم ہو، یہاں پر جو با ہے اس کو اس نے کیا کیا ہے، اس نے تاء تانیث میں شمار کیا ہے کہ یہ حکمن تاء تانیث ہے، یہ حرف حکمن تاء تانیث کے حکم میں ہوگا، تو اس کو ہم حکمن کہیں گے، اور اس طلحتو والے تا کو ہم حقیقتاً کہیں گے۔ تو یہ ہو گیا پہلا قسم، اس کو ہم کہتے ہیں تا خواہ حقیقتاً ہو جیسے طلحہ یا طلحتو، یا حکمن ہو جیسے اقربو، اس میں چوتھا حرف تاء تانیث کے حکم میں ہے۔ نمبر 2 ہے الف مقصورہ زائدہ، جیسے حبلہ، صغرا، کبریٰ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو حبلہ ہے یا صغرا ہے یا کبریٰ ہے، اس میں جو الف مخصوص کو الف مقصورہ کہتے ہیں، یہ آگے سبق میں بھی آ جائے گا، اس کو ہم پھر وہاں تفصیل سے پڑھیں گے۔ الف ممدودہ جیسے حمراء، بیضاء، ٹھیک ہے، اس کو ہم الف ممدودہ اور الف مقصورہ میں بھی وہاں پر ہم فرق بیان کریں گے، تو وہ تفصیل سے وہاں پڑھیں گے۔ یہ تو ہو گیا مؤنث قیاسی، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے مؤنث سماعی۔ مؤنث سماعی وہ ہے جس میں علامت تانیث کی مقدر ہو، جیسے ارض شمس کی اصل میں اردۃ و شمسۃ تھا، کیونکہ ان کی تصغیر عریضۃ اور شمیسۃ ہے، اور تصغیر سے اس کی اصلی حالت ظاہر ہو جاتی ہے، پس ایسی مؤنث کو جس میں تا ظاہر میں موجود نہ ہو اور اصلی حالت میں پائی جاتی ہو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہاں پر اس کتاب بولنے جو بھی لکھا ہے آپ نے اس کو
زبانی یاد کرنا ہے۔ باعتبار ذات کے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے حقیقی، ایک ہے لفظی۔ یہاں پر تو باعتبار جنس کے اسم کے دو قسم تھے، پھر یہاں پر باعتبار علامت کے مؤنث کے دو قسم ہے، پھر یہاں پر صرف مؤنث کی اقسام بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مؤنث کی دو قسمیں، ٹھیک ہے، باعتبار علامت کے مؤنث کی دو قسمیں قیاسی اور سماعی۔ یہاں پر پھر باعتبار ذات کے مؤنث کی دو قسمیں، ایک مؤنث حقیقی، ایک مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر و خواہ علامت تانیث کی موجود ہو یا نہ ہو، جیسے امرأتن، اس کے مقابلے میں رجل، اور اتان ان کے یعنی گدی، اس کے مقابلے میں حمار گدھا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور مؤنث لفظی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن، عین، کس کی تصغیر، عینتن یا ظلیمتن کیا آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم یہاں پر سٹاپ کر دیتے ہیں۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اپنے زبانی یاد کرنا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، اس کو اجرا میں پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔